اے دیوتا، ہم جنگوں کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر طرف دھماکے ہو رہے تھے، زبردست لڑائی بھی اپنے عروج پر تھی۔ کہیں جنگ ترانوں کی آوازیں آتی تھیں، کہیں نقارے بجتے تھے۔ کیا بچے بڑے سب ایک عجیب طرح کا جوش خروش پایا جاتا تھا۔ گلی میں کھڑے ہو کے نظر گھروں کی چھتوں پر دوڑائی جاتی تھی۔ کوئی چھت ایسی نہ ملتی جس سے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے قومی پرچم نہ لگا ہو۔ روز چمچماتی نئی یونیفارمز میں رضاکار بڑی سڑکوں پر لیفٹ رائٹ کرتے نظر آتے۔ انہیں دیکھ کر ہر بندہ واری صدقے ہوتا رہتا۔ دن رات جنگ کے حق میں لہو گرمانے دینے والی تقریریں ہوا کرتیں۔ لوگ سنتے نہ تھکتے اور لیڈر بولتے نہیں تھکتے۔ باقی کثرت عبادت میں کاہن اور روحانی پیشوا لوگ پوری کر دیتے تھے۔ وہ اپنی پوجا کی بات کے دوران بھی ایسے اثر انگیز تقریر کرتے کہ لوگ عبادت کرنے سے نکل کے ایسا محسوس کرتے جیسے دیوتاؤں نے انہیں صرف جنگ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ان کا بس نہیں چلتا، وہ بندوقیں اٹھائیں اور دشمنوں میں گھس کر ان کے دماغ کھول لیں۔ نئی بٹالین کو ایڈوانس کرنا تھا۔ فوجی دستوں کی میدان جنگ میں روانگی میں ایک دن رہتا تھا۔ عبادت کا دن میں عوام، خاص، رضاکار، فوجی، سب لوگوں کے گھر والے، ایک عالم جمع تھا۔ جو اندر نہیں تھے وہ باہر کھڑے تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں جیت کی امنگ اور چہروں پہ غیظ و غضب کی سرخی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے فوجیوں کے ساتھ یہ سب دشمن پر ٹوٹ پڑنے والے تھے۔ جو سپاہیوں اور رضاکاروں کی فیملی میں سے تھا تو گویا وہ فخر کے 7ویں آسمان پر تھا۔ جن کے باپ بھائی اس گروہ میں شامل نہیں تھے وہ سب کو رشک بلکہ حسد سے دیکھتے تھے۔ عبادت کا دے کے رسومات کا آغاز ہوا۔ پہلے ایک مڑے ہوئے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی دی گئی۔ اس کے بعد کانوں کی چاپ شروع ہوئے۔ آواز جب پوری بلندی پر پہنچی تو نقاروں اور ڈھول والوں نے بھی ان کا ساتھ دینے لگے۔ دھمک ایسی تھی کہ عبادت کے دل میں پڑا ہر بت ہلتا تھا۔ جب دھمک بتدریج تیز ہوئی تو جوش کے عالم میں سارے حاضرین کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مٹھیاں بیچی ہوئی تھیں، ان کے نقش بگڑے ہوئے تھے اور وہ دل کی گہرائیوں سے دشمن کو نیست و نابود کر دینا چاہتے تھے۔ اس عالم میں کاہنوں اور روحانی پیشواؤں نے دعا مانگنے کا عمل شروع کر دیا۔ ان لوگوں کی معلوم تاریخ بتاتی ہے، اتنی شدید رغبت اور جذبے سے اس عبادت کدے میں دعا شاید ہی کبھی مانگی گئی ہو۔ پیشواؤں نے اپنے منہ اوپر کی جانب کیے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ دعا مانگتے تھے۔ اے دیوتا، ہمارے نوجوان سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ اے دیوتا، ان پر خاص رحم کر، ان کی جانوں کو خطرے سے محفوظ رکھ۔ وطن کی حفاظت میں انہیں سرفراز کر، ان کو اور زیادہ ہمت اور استقامت دے۔ اس خاک و خون کے میدان میں چھلانگ لگاتے وقت انہیں باحوصلہ تدبیر مضبوط اور ناقابل شکست بنا۔ دشمن کو نیست و نابود کرنے کی ہر طرح سے ان کی مدد کر۔ انہیں اس قابل بنا دے کہ ان کا ملک ان پر فخر کرے، اور ان کی لڑائی کے بعد ان کا وطن اس قدر سربلند ہو کہ صدیوں تک دشمن ادھر کا رخ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ پیشواؤں کی دعا اپنے پورے جوش و جذبے سے چل رہی تھی۔ بہت لمبی داڑھی اور پیلا ترین جھریوں سے بھرا چہرہ لیے ایک دراز قد آدمی عبادت گاہ میں داخل ہوا۔ اس نے لمبا سا کوئی چوغا اوڑھا ہوا تھا۔ باروب اور پراسرار نظر آتا۔ وہ شخص چپ چاپ چلتا گیا۔ لوگوں نے اس کی جانب دیکھا بھی، لیکن کسی کی طرف دیکھے بغیر وہ سیدھا روحانی پیشوا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں، جس کا چہرہ اب بھی اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا، جو اب بھی پوری آواز سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا۔ اے دیوتا، اے ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھنے والے مالک، ہمارے ہتھیاروں پر بھی اپنا رحم کرنا، ہمارے دلوں کو بھی سخت کر دینا، ہمیں فتح عطا کرنا، ہم تیرے نام لیوا ہیں۔ دعا ختم ہوتے ہی دراز قد بوڑھے نے پیشوا اور کاہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک طرف ہونے کے لیے کہا۔ اس کے چہرے اور خط کی ہیبت نے کچھ ایسی تھی کہ لوگ مجبور ہو گئے۔ اب بوڑھا لوگوں کے سامنے تھا۔ سب لوگ پراسرار اور باروب بوڑھے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس نے بھاری گونجی والی آواز میں کہا، میں دیوتاؤں کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لایا ہوں۔ لوگ ایک دم چوکس ہو گئے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ دعویٰ بہت بڑا تھا، لیکن شخصیت کے سحر میں گرفتار پیشوا، عام بندے سبھی چپ تھے۔ دیوتا کہتے ہیں، ہم نے تمہارے پیشواؤں کی اور تمہارے کاہنوں اور تمہارے دلوں کی ہر آواز سن لی۔ وہ کہتے ہیں، ہم سب یہ قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن تم پر انہوں نے میری بات صرف ایک دفعہ سننا فرض کیا ہے۔ انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تم سب کچھ کھول کر بتلا دوں۔ جب تم بھی ایک دعا مانگتے تھے، وہ دعاؤں پر مشتمل ہوتی تھی۔ جیسے تم میں سے ایک نے پچھلے دنوں بارش کی دعا مانگی کیونکہ اس کی فصل کو پانی چاہیے تھا، لیکن اصل میں وہ اپنے اس ہمسائے کے لیے عذاب مانگ بیٹھا جس کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا۔ تو خبردار، اپنی دعاؤں کے ساتھ کسی کے لیے عذاب مانگتے ہوئے چوکنے رہو اور سوچ کے مانگو۔ جو بھی تم مانگنا چاہتے ہو، جو کاہنوں نے دیوتاؤں سے مانگا
اور جو پیشواؤں نے فریاد کی وہ سب دعا ایک رخ کا ایک رخ تھا۔ مجھے دیوتاؤں کا حکم ہے ان دعاؤں کا دوسرا رخ تمہارے سامنے رکھ دوں۔ جب تم نے دعا کی تم نے فتح نصیب ہو اور تمہارے لڑنے والے کامیاب ہوں تو عین اس وقت تمہاری دعا کا دوسرا چہرہ یہ تھا کہ اے دیوتا ہماری مدد کرتا، ہم اپنے لوگوں سے دشمنوں کے سپاہیوں کو چیتھڑے اڑا سکیں۔ دیوتا ہمیں کامیابی دے کہ ہم ان کے سرسبز کھیتوں میں ان کے سڑے ہوئے محب وطن لاشیں ڈھیر کر سکیں۔ دیوتا ہمارے ساتھ رہ تاکہ بم دھماکوں سے زخمی جسموں کو کر رہے ہیں ہم اپنی بھاری جنگی مشینری میں دبا سکیں۔ ہمیں نصرت دے کہ ہم ان کو پرسکون گھروں میں آگ کا گولہ بنا دیں۔ ہماری اعانت فرما کہ ہم ان کے چھوٹے بچوں کو بے آسرا کر کے بھوکا مار دیں، اور ہمارا ہاتھ تھامے رکھ کے ان کی عورتوں کو ہم بے پردہ بے عصمت کر سکیں۔ بس کچھ بھی ایسا ہو کہ وہ مرنے کو ترسیں اور انہیں موت نہ آئے۔ جب تجھے پکاریں دیوتا تو انہیں پتہ لگ گیا کہ ہم تیرے پجاری تیری رحمت کے سائے میں ہیں، تو اس وقت ان کی آواز بالکل مت سننا، ہماری خاطر مت سننا، کیونکہ ہم نے تیرے چہیتے، تیرے چاہنے والے، تیرے نام لیوا، تیرے سیوک تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں۔ جب تم نے چاہا کہ تمہارا جوان چمکتے چہروں کے ساتھ لوٹے تو اس وقت تمہاری دعا کا دوسرا چہرہ یہ تھا کہ لکیروں کی دوسری جانب چہرہ تو کیا دن کی روشنی بھی چمک باقی نہ رہے۔ جو دن نکلے وہ مایوسی ہو، رات آئے وہ عذاب ہو، جو اور گزرے وہ نہ گزرنے والا ہو۔ یہ سب تم نے دیوتاؤں کو سے اپنی محبت کے واسطے دے کر اور رو کے گڑ گڑا کر مانگا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ اگر تمہاری سب دعائیں اب بھی وہی ہیں تو میں جا کر تمہارا پیغام دیوتاؤں تک پہنچاؤں گا۔ بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ وہ کوئی پاگل انسان تھا جو نہ جانے کہاں سے آ کے ساری دعاؤں کی ایسی تیسی کر گیا۔ ویسے بھی اس کی باتوں میں کوئی وزن نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد بہت عرصے تک لوگ اس کی باتیں ہوتی رہی تھیں۔ یہ مارک ٹوین کی کہانی دی وار پریئر کا من چاہا اور مختصر کیا گیا ترجمہ ہے۔ یہ کہ اس بازخوانی میں اس سے بہترین ترجمے سے بہت زیادہ مدد لی گئی ہے جو استاد گرامی اسد محمد خان صاحب دعائے جنگ کے نام سے کر چکے ہیں، جو بلا شبہ ایک لازوال فن پارہ ہے۔